لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے. حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے، ہڈیاں چور چور ہیں، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے. آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا ہے، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو ختم ہو گیا، تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں. تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا. آپ کبھی قبرستان جائیں نا تو کچھ قبریں شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے جو اپنے ہیں وہ وطن سے باہر رہتے ہیں، ان سے کبھی کسی کی ملاقات ہو نا وہ زبان حال سے کہتی ہیں، قبریں ان کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ یوں کہہ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں وہ کبھی ملیں تو ان سے کہنا آ جاؤ، جب سے تم نہیں نہ آئے یہاں بلبل بھی کوئی نہیں آئی، یہاں چڑیا بھی کوئی نہیں آئی، یہاں کوئی پتنگا بھی کوئی نہیں آیا، کسی نے آ کے پوچھا ہی نہیں. تمہیں اسلام قیمتی کہتا ہے لہٰذا بے پردہ گلیوں میں نہ نکلو. ان کو سمجھاؤ کہ ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف کعبے کو چڑھتا ہے. ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن کو چڑھتا ہے. ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں. ان کو یہ سبق دو، پڑھاؤ، یہ سمجھ جائیں گی. ہماری بچی ہیں یہ بالکل سمجھ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پردہ کریں گے. اگر کبھی کسی کا راز پتہ چل جائے تو سب سے پہلے تو اپنے دل میں یہ بات سوچیں کہ ہم کوئی بے عیب ہیں، ہمارے اندر عیب کوئی نہیں، کمزوریاں کوئی نہیں، غلطیاں کوئی نہیں، کہیں کوئی ہم نے کبھی غلط حرکت نہیں کی، کبھی نہیں جھوٹ نکلا ہم سے. بھائی معصوم تو فرشتے ہیں یا نبی ہیں. تو اگر کسی کا پردہ سامنے کسی وجہ سے کھل ہی گیا ہے، کسی کی کوئی بات سامنے آ ہی گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے ایک ڈنڈورا پیٹنا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل گیا تو اس سے کیسے نفرت شروع ہو گئی جی. میرے نبی پاک علیہ السلام کا جو انداز ہے نا بات کرنے کا، وہ تو موہ لیتا ہے من کو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کی برہنگی اگر کہیں سے کسی کا کپڑا ہٹ گیا ہے تو دنیا میں اسے چھپا دے، رب قیامت میں تیری پردہ پوشی کر دے گا، اللہ پردہ پوشی تیری کر دے گا. اور فرمایا یاد رکھ کسی کے پردے نہ کھولنا ورنہ تو گھر کے اندر موجود ہوگا، اندر ہی گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے رب تجھے رسوا کر دے گا. کھجور پانی سے افطاری بھی سحری بھی، سویرے پھر اٹھے روزہ رکھا، تیسرا دن ہے. تیسرا ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا، فالج والی ماں، فالج زدہ، تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کہے تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے. اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے؟ اور 3 دن کے بھوکے بچے، تیسرا دن آیا، بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو ان کا تو کام ہے، یہ تو آتے رہتے ہیں، میرے بچے بھوکے تم پہلے روٹی کھاؤ. لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی. یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے ڈیوٹی کی، ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے. تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں، لاچار ہوں، گھر بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں. امام حسین پھر اٹھے، تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا. حضرت علی فرماتے میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا، کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں. کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی، مول پڑ گیا ہمارا. کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے، فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، بڑا پسند آیا ہے 3 دن کا عمل.